پر لوگ اب اللہ کے قرب کے لیے جاتے ہیں، یہی وہ گھر ہے جہاں پر لوگ اللہ کی معرفت کے لیے جاتے ہیں، یہی وہ گھر ہے جہاں پر لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہی وہ گھر ہے جو امیدوں کا گھر ہے، یہی وہ گھر ہے جو رحمتوں کا گھر ہے، یہی وہ گھر ہے جو برکتوں کا گھر ہے، یہی وہ گھر ہے جو عفو درگزر کا منبع اور سرچشمہ ہے، یہی وہ گھر ہے جس کی سب سے پہلے بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی۔ آج میں نے اسی کے بارے میں گفتگو کرنی ہے، اور میں نے آپ کے سامنے تاریخ کے آنے میں مکہ المکرمہ اور بیت اللہ شریف کی جو تعمیر ہوئی ہے اس کو آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور پھر مدینہ المنورہ کی کیا برکتیں ہیں اس کے بارے میں نے روایات آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ 3 آیتیں قرآن مجید فرقان حمید کی مکہ المکرمہ کے حوالے سے۔ ایک ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اور دوسری آیت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، اور تیسری آیت ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ یہ آیات مبارکہ مکہ المکرمہ کے حوالے سے ہیں، اور پھر برکتوں والا شہر جو ہے وہ ہے مدینہ المنورہ، برکتوں والا شہر جو ہے وہ ہے مکہ المکرمہ۔ سب سے پہلے بیت اللہ شریف کی جو عمارت بنائی اور جو بنیاد رکھی وہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام نے رکھی۔ قواعد جس کو قرآن نے بنیاد کہا وہ سب سے پہلے حضرت آدم نے رکھی، اور یہ پوری جو ہماری زمین ہے یہ اس کا مرکز ہے بیت اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے پانی اور جھاگ کی صورت میں یہاں سے زمین کو بنایا، اور زمین کی بنیاد جو ہے وہ بیت اللہ شریف ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ادھر اللہ کا گھر ہے اور اوپر بیت النور ہے جہاں پر اللہ کا عرش ہے، یعنی یہ اللہ کی ذات کا کنیکشن ہے بالواسطہ مکہ المکرمہ میں بیت اللہ کے ساتھ۔ یہاں بیت اللہ ہے جہاں پر لوگ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، اور اوپر بیت النور ہے جہاں پر اللہ کی کرسی ہے، اللہ کا عرش ہے، وہاں پر فرشتے اللہ کے گھر کا، اللہ کے عرش کا جو ہے وہ طواف کر رہے ہیں۔ یعنی کہ اوپر برابر اللہ کے گھر کا طواف چل رہا ہے، اور نیچے برابر اللہ کے گھر کا طواف چل رہا ہے۔ اوپر طواف کرنے والے فرشتے ہیں، اور نیچے طواف کرنے والوں کو جو چناؤ کیا ہے وہ اللہ نے انسانوں کا چناؤ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو بیت اللہ کو بنایا وہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا۔ پھر جب طوفان نوح آیا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے اندر جب طوفان آیا تو طوفان نے اوپر والی دیواروں کو گرا دیا۔ وہ جو طوفان تھا، طوفانی بارش تھی، وہ جو پانی ابل پڑا تھا اس نے بیت اللہ کی دیواروں کو گرا دیا، لیکن بنیادوں کو وہیں پر رہنے دیا۔ اوپر سے دیواریں گر گئیں۔ اب 2 جلیل القدر نبی، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے انتہائی جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی، اور حضرت ابراہیم بطور مستری کام کرتے رہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بطور مزدور کام کرتے رہے۔ بطور مستری حضرت ابراہیم نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی، اور بطور مزدور جس نے مزدوری کی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، جن کا اگلے 3 جمعے کے اندر انہی کا بیان ہوگا۔ چونکہ عید الاضحیٰ قریب ہے تو اس کی مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کے فضائل اور مناقب کو آئندہ جمعے میں بیان کیا جائے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے جو ہمیں بتلایا کہ کس طرح اس کی تعمیر ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں بناتے گئے، یہ نیچے سے گارا پکڑاتے گئے، لیکن جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا، ابا اب کس طرح ہم اللہ کے گھر کی تعمیر کریں گے؟ تو آپ ایک جو ہے وہ پتھر پر کھڑے ہوئے، اور آپ اس پتھر پر کھڑے ہوئے، وہ پتھر آپ کو ہوا میں بلند کر دیتا، اور آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو بناتے رہے، پھر نیچے آتے اور پھر اوپر چلے جاتے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ تیسری مرتبہ قبیلہ جرہم۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیت اللہ شریف جو ہے وہ 4 کونوں کی صورت میں ہے۔ پہلے اس کے 2 دروازے تھے، لوگ بیت اللہ میں ایک دروازے سے داخل ہوتے تھے اور ایک دروازے سے بیت اللہ سے نکل جاتے تھے۔
یہ جو حتیم ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ایسے چھوٹی سی ایک دیوار لگی ہوتی ہے، وہ در حقیقت بیت اللہ کا حصہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، اور انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا۔ یہ بیت اللہ کے اندر شامل تھا، یہ چکور نہیں تھا بلکہ یہ مستطیل شکل میں تھا، یعنی اس کی لمبائیاں زیادہ تھیں اور چوڑائیاں کم تھیں۔ اب تو جیسے یہ ٹیبل ہے اس طرح تھا، اور حتیم اس کے اندر شامل تھا، لیکن اب جو ہے وہ اس کو جیسے ہم درمیان سے کاٹ دیں، یعنی لمبائی بھی برابر ہے اور چوڑائی بھی برابر ہے۔ اس صورت میں کنہوں نے بنایا؟ قبیلہ جرہم قریش نے جب فنڈ اکٹھا کیا، فنڈ ریزنگ کی اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے، تو ان کے پاس فنڈنگ کم ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے ہمیں حلال رزق چاہیے، حرام کا ایک پیسہ ہم نے نہیں لگانا۔ آج کا ایک عالم جب اللہ کے گھر کی تعمیر کرتا ہے تو اس کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ دینے والے کی کمائی کا ذریعہ کیا ہے۔ جو اللہ کے گھر کے اندر ایک ایک اینٹ لگ رہی ہے، ایک ایک سیمنٹ کی بوری لگ رہی ہے، چنائی کے اندر جو دیواروں کی بنیادوں کے اندر ہم نے جو سیمنٹ ڈال رہے ہیں، جو سریہ ڈال رہے ہیں، جو بیم ڈال رہے ہیں، جو اللہ کے گھر کی چھت ڈال رہے ہیں، مینار بنا رہے ہیں، چاہے جائے کہ ایک ایک چیز جو اللہ کے گھر کی بنائی جا رہی ہے وہ فنڈنگ کرنے والوں کی، لوگوں کی کمائی کا ذریعہ کیا ہے۔ آج آتا ہوا پیسہ تو اچھا لگتا ہے، لیکن کیا ان لوگوں کی کمائی کا ذریعہ ٹھیک ہے جو اللہ کے گھر کی بنیادوں کے اندر اپنا پیسہ ڈال رہے ہیں، جو اللہ کے گھر کو بنا رہے ہیں، وہ جو لوگ فنڈنگ دے رہے ہیں، ان کی کمائی کا ذریعہ کیا ہے؟ کیا آج کا ایک عالم بحیثیت امام مسجد اس چیز کا خیال رکھ رہا ہے کہ نہیں رکھ رہا؟ اگر تو امام مسجد فنڈ لیتے ہوئے ان کی کمائی کی تحقیق کر رہا ہے، پھر تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق فنڈنگ کر رہا ہے، لیکن اگر وہ تحقیق کیے بغیر پیسہ لے رہا ہے تو یہ خلاف سنت عمل کر رہا ہے۔ اس نے ایک میسج دینا ہے منبر رسول سے، حلال کمائی کے ذریعے کا۔ جب اس کی کمائی کو ریجیکٹ کیا جائے گا تو وہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ میری کمائی کو امام مسجد نے اللہ کے گھر کے لیے قبول نہیں کیا، تو مجھے اپنی کمائی کا ذریعہ ٹھیک کرنا ہوگا۔ اور جب حرام کمانے والوں کی کمائی لگائی جائے گی اور ان کو مسجد کے اندر اہمیت دی جائے گی اور ان کو اس کو باور نہیں کروایا جائے، میں یہ نہیں کہتا کہ علل اعلان ان کی تذلیل کی جائے، نہیں، ان کو لہجہ سے سمجھایا جائے، بھائی جان آپ نے مجھے پیسہ دیا، ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا، لیکن ہم اس کو اللہ کے گھر میں نہیں لگا سکتے، کیونکہ آپ کے پاس آنے والے پیسہ جس ذریعے سے آ رہا ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو اللہ کے گھر میں لگایا جا سکے۔ قریش ابھی مسلم نہیں ہیں، لیکن وہ اس چیز کا خیال کر رہے ہیں کہ اللہ کا گھر بنانا ہے، اللہ کا گھر بنانے کے لیے آپ جو پیسہ دے رہے ہیں وہ حلال چاہیے۔ دیکھیے انہوں نے حتیم کو اللہ کے گھر سے باہر نکال دیا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم اس کو سمیٹ لیتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم مسجد کو بہت بڑا بنائیں، ہم جتنا ہمارے پاس حلال پیسہ آ رہا ہے ہم تھوڑا بنا لیں گے لیکن حلال پیسے سے بنائیں گے۔ اگر ہم بیت اللہ کی تعمیر کو دیکھ لیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کو بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے بیت اللہ رول ماڈل ہے۔ اللہ کے گھر، مسجد اللہ کا گھر ہے نا، تو اللہ کے گھر کو بنا، یہ چھوٹے گھر ہیں، بڑا گھر کون سا ہے؟ وہ بیت اللہ ہے۔ تو بیت اللہ کی تعمیر ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ مسجد بنانے کے لیے حلال پیسہ چاہیے، حرام کمائی کے ذریعے سے آنے والا پیسہ اللہ کے گھر میں نہیں لگانا۔ مسجد کچی رہ جائے، ایمان پکے ہو جائیں، یہ زیادہ ضروری ہے۔ چاہے جائے کہ مسجدیں پکی بن جائیں، مسجدوں میں ٹائل پتھر لگ جائے، لیکن ایمان کچے رہ جائیں، یہ نہیں چاہیے ہمیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایمان پکے ہوتے تھے، چاہے جائے کہ مسجدیں کچی تھیں۔ آج مسجدیں پکی ہو گئی لیکن ایمان کچے ہو گئے۔ لیکن ہمارے ایمان پکے ہونے چاہیے، مسجدیں کچی بھی رہ جائیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایمان پکے ہونے چاہیے، اس کے بارے میں باز پرس ہوگی قیامت کے روز۔ تو بیت اللہ کی تعمیر جو تیسری مرتبہ ہوئی، پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی، دوسری مرتبہ اسی بنیادوں پر جس بنیادوں پر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی تھی، اسی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا۔ اس وقت یہ حتیم جو تھا وہ بیت اللہ کے اندر تھا، لیکن جب قریش نے اللہ کے گھر کو بنانا چاہا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں حلال پیسہ چاہیے، اور حلال پیسہ اتنا زیادہ نہیں تھا، اور یہاں تک پیسہ نہیں تھا کہ دوسرا دروازہ لگانے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، تو انہوں نے ایک دروازے کو بند کر دیا، صرف ایک دروازہ رکھا
اور حتیم کو بیت اللہ سے باہر نکال دیا، یعنی جو باؤنڈری وال تھی، جو فنڈامنٹل پلر تھے اس کے بنیادیں جو تھی، جن کو قواعد کہا گیا قرآن کے اندر، تو انہوں نے اللہ کے گھر کو چھوٹا کر دیا کہ ہم حرام کا پیسہ استعمال نہیں کریں گے۔ ان کے پاس اس وقت پیسہ نہیں تھا تو حتیم کو باہر نکال دیا اور بیت اللہ مستطیل سے مربع کی شکل میں آ گیا۔ اب یہ جو حتیم ہے اس طرح کا گولائی کے اندر ہے، تو فرمایا کہ جو وہاں پر نماز پڑھتا ہے اسی طرح ہے کہ اس نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی ہے، کیونکہ یہ جو حصہ ہے گولائی کے اندر وہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ پاکستان کا ایک خادم تھا جو بیت اللہ کی خدمت کرتا تھا، تو اس نے اتنی خدمت کی، ملازم تھا وہاں پر، تو اس سے پوچھا گیا، بادشاہ وقت نے کہا کہ بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے؟ ہم جیسے ہوتے تو وہاں کے بادشاہ سے مال و دولت مانگ لیتے یا اپنے آنے والے بچوں کی نسلوں کے لیے کچھ مانگ لیتے۔ تو اس نوجوان سے جب پوچھا گیا کہ بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے، ہم تمہاری خواہش کو پورا کریں گے، تو اس نے کہا کہ مجھے 2 رکعت حتیم کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے۔ چونکہ حتیم میں جس نے نماز پڑھی ہے اس نے کس میں نماز پڑھ لی؟ بیت اللہ کے لیے نماز پڑھ لی۔ تو بھائیو، آج کی ستم ظریفی بیان کرنے لگا ہوں، اور یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ ان کے جو سلاطین ہیں، وہاں کے بادشاہ ہیں، یہ ان کے لیے بھی پیغام ہے۔ میری طرف سے یہ میسج پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پھیلنا چاہیے۔ ان لوگوں نے ستم ظریفی یہ کی ہے کہ ملک کے بادشاہوں کے لیے تو اللہ کے گھر کے دروازے کھلتے ہیں، میں برا گمان نہیں کرتا، وہ اچھے ہی ہوں گے، لیکن ظاہراً جو برائی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، جو لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتی اور ناانصافیاں کرتے ہیں اور کرپٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے تو اللہ کے گھر کے دروازے کھلتے ہیں، لیکن جو نیک صلحاء اور غرباء ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ کے دروازے کھولنے انہوں نے بند کر دیے ہوئے ہیں۔ صلحاء پیچھے رہ گئے اور یہ سلاطین آگے نکل گئے کہ وہ ایک ملک کا بادشاہ ہے اور بادشاہ ہونے کی وجہ سے اس کے لیے اللہ کے گھر کے دروازے کھول دیے ہیں، لیکن اللہ کے نیک اور متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے انہوں نے اللہ کے گھر کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ صلحاء کے لیے بھی اللہ کے دروازے کھلنے چاہیے، اللہ کے گھر کے دروازے کھلنے چاہیے، کیونکہ جب اللہ کے گھر کا دروازہ یعنی اللہ کے در کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہے تو اللہ کے گھر کا دروازہ بھی کسی کے لیے بند نہیں ہونا چاہیے۔ کئی لوگ اس طرح کے ہیں جو یہی خواہش لے کر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، وہ حرم کے اندر ملازمت کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو بیت اللہ کے اندر جانے کا موقع نہیں ملتا۔ یعنی یہ خادم کی حیثیت نہیں ہے، لیکن ایک بادشاہ جو پوری دنیا میں سے کسی ملک سے آ رہا ہے اس کے لیے اللہ کے گھر کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے دروازے کے گھر ہر خاص و عام کے لیے کھلنے چاہیے، یہ موقع ملنا چاہیے ہر ایک کے لیے۔ تو یہ تیسری مرتبہ جب قریش نے اللہ کے گھر کو بنایا تو انہوں نے حتیم کو باہر کر دیا کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی یہ واقعہ ہوا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کو فتح کیا، آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ آپس میں جھگڑ پڑیں گے، لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو جائیں گے، تو میں بیت اللہ کی دیواروں کو گرا کر نئے سرے سے اسی بنیاد پر لے کر آتا جس بنیاد پر میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھا تھا۔ یعنی میں حتیم کو بیت اللہ کے اندر کر دیتا، چونکہ حتیم جو ہے وہ بیت اللہ کا حصہ ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے گرایا، پھر سے گرا کر حتیم کو دوبارہ اثر نو بیت اللہ کے اندر کر دیا۔ اب جب بیت اللہ کے اندر کر دیا اور پھر اسی بنیاد پر قائم کر دیا، اب اس کے بعد حجاج بن یوسف آیا، حجاج بن یوسف نے پھر سے گرا کر حتیم کو دوبارہ سے باہر کر دیا۔ دوبارہ سے باہر کرنے کے بعد اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ حتیم کو باہر کر دی اور بیت اللہ کو دوبارہ اسی بنیاد پر لے آئے۔ لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ اثر نو جب ہارون الرشید کا دور آیا تو ہارون الرشید نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں دوبارہ بیت اللہ کو گرا کر اثر نو اس کی تعمیر وہیں سے کروں اور حتیم کو اندر کر دوں، لیکن حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ایسے بار بار گرانا، دیکھیں بیت اللہ کو جو گرا رہا ہے وہ اثر نو تعمیر کرنے کی نیت سے گرا رہا ہے، لیکن کہا کہ اب اس وقت اگر دوبارہ گرایا گیا میں اسی قول پر عمل کرتا ہوں جو قول میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اب بیت اللہ کو گرایا گیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ مسلمان آپس میں 2 گروہوں میں تقسیم ہو کر دست و گریباں ہو جائیں گے، لہٰذا بیت اللہ اب جہاں پر ہے وہیں پر رہے۔ جس حالت میں اب ہم بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں اسی حالت میں کئی 100 سال گزر گئے ہیں، بیت اللہ اپنی اسی حالت کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، یہ لوگوں کی عبادت کا مرکز ہے،
یہاں پر جو نماز پڑھتا ہے اس کو 1,00,000 نمازوں کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. جس کو ایک نماز بیت اللہ کی نصیب ہو جائے. میری آواز کو جو سماعت کر رہے ہیں میرے بزرگ، میرے نوجوان، میرے بچے اور ان کی آنے والی نسلیں، ان کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ ان سب کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کرے کہ آپ بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ چمٹ کر اللہ کے ساتھ اپنے راز و نیاز کی باتیں کریں. میری دعا ہے آپ ملتزم کے ساتھ چمٹ جائیں. میری دعا ہے آپ رکن یمانی کے ساتھ چمٹ کر اللہ سے دعائیں مانگیں. میری دعا ہے بار بار آپ کو حجر اسود کو چومنے کا موقع ملے. اچھا، میں بیت اللہ کے اندر 4 دن میں بیت اللہ میں رہا اور اس کے بعد پھر میں دوبارہ 4 سے 5 دن دوبارہ بیت اللہ میں رہا، لیکن میں حجر اسود کو چوم نہ سکا. آپ کہیں گے مولانا آپ تو جوان بھی تھے، آپ نے بیت اللہ کو کیوں نہیں چوما؟ اب مجھ سے داستان سن لیجئے، میں نے بیت اللہ کو کیوں نہیں چوما. میری والدہ محترمہ میرے ساتھ عمرے میں میرے ساتھ تھیں. میرے والد محترم اور میرے چچا جان، یہ 3 شخصیات میرے ساتھ تھیں. اور جب میرا قافلہ یہاں سے نکلا تو جنہوں نے میرا گروپ بنایا انہوں نے میرے ساتھ 3 بزرگوں کو اور ایڈ کر دیا. 2 اماں بزرگ اور تھیں اور 1 اور بزرگ تھے. جب میں نکلا تو مجھے کہنے لگے یار یہ آپ کے ساتھ ان کی سیٹ ہیں، یہ آپ کے گروپ میں شامل ہیں، تو ان کو بھی آپ نے عمرے میں اپنے ساتھ رکھیے گا. مجھے جو ایجنٹ تھا انہوں نے گروپ بنایا، انہوں نے کہا مولانا ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، آپ ان کو ساتھ رکھیے گا. میں تحدیث بن نعمت بیان کرنے لگا ہوں. تحدیث بن نعمت یہ بیان کرنے لگا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ انسانیت کی خدمت کتنا بڑا عمل ہے. چونکہ انسانیت کی خدمت پاکستان میں بھی وہی حیثیت رکھتی ہے اور اللہ کے گھر میں بھی وہی حیثیت رکھتی ہے. اب سارا سامان ان کا میرے ذمے آ گیا. ان کا سامان اٹھانا، ان کی بورڈنگ کروانا، ان کو جہاز میں اپنے ساتھ لے کے جانا، ان کی سیٹ تلاش کرنا اور پھر سفر کی مشکلات، پھر وہاں سے ان کا سامان نکلوانا، ان کی بورڈنگ کلیئر کروانا، پھر ان کو اپنے ساتھ. میں نے کیا کیا، میری والدہ میرے بالکل پیچھے تھی. میں نے اپنی کمر میں کپڑا باندھ لیا اور میں نے کپڑا جو ہے اپنی والدہ کو پکڑا دیا. میری والدہ نے میرے کپڑے کو پکڑ لیا، پھر ان کے رومال تھے سب کے پاس، ان کے کپڑے کو میرے والد صاحب نے پکڑ لیا، میرے چچا نے پکڑ لیا. پھر میرے ساتھ جو پیچھے 3 بزرگ تھے ان کو میں لے کے روانہ ہوا اور میں ان کے ساتھ جو ہے وہ طواف کرتا رہا. طواف کرنے کے بعد پھر میں نے ان کو صفا اور مروہ کی سعی کروائی. سعی کروانے کے بعد میں ان کو گھر لے گیا، پھر ان کے لیے کھانے کا انتظام کروانا. یعنی کہ میں عبادت نہیں کر سکا سوائے فرض نمازوں کے. مجھے نہیں یاد کہ میں نوافل کی پابندی کر سکا ہوں. اور جب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا، میں پہلے دن میں سلام ہی نہیں کر سکا. میرے اندر ہمت ہی نہ ہوئی کہ کیا منہ لے کے حضور کونین کے پاس جاؤں. میں نے والد محترم اور چچا جان کو کہا کہ آپ اس لائن میں لگ جائیں، میں باہر اس دروازے سے آپ لوگ باہر نکلیں گے اور میں باہر کھڑا آپ کا انتظار کر رہا ہوں. میرے اندر ہمت نہ ہوئی کہ میں گنہگار و سیاہ کار و خطا کار بندہ، اور میں کہاں پہ آ گیا رسول اللہ کے دربار میں. میں حضور کے دربار کے سامنے سے گزروں گا تو میں کیا منہ لے کے گزروں گا حضور کے پاس کہ کون سی ناپاک زبانی لے کر میرے سامنے آئے ہو، کون سی نیکیاں کر کے آئے ہو. میں سلام عرض نہ کر سکا. اور میں جب سلام کرنے کے لیے اگلے دن حاضر ہوا، میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں. حالانکہ وہاں پر رش نہیں تھا. حج کے فوراً بعد ہماری پہلی فلائٹ وہاں پر چلی گئی. میری ٹانگیں کانپ رہی تھی جب میں روضہ رسول کے پاس سے گزرا. جب میں سب عمر فاروق کی قبر کے پاس سے گزرا تو ایسے تھا جیسے میری روح پرواز کر جائے گی، جیسے میں یہیں پر گر جاؤں گا. مجھے دھکا دینے والا بھی پیچھے کوئی نہیں تھا، چلو ہٹو کا بھی کوئی شور نہیں تھا. لیکن میں رک سکتا تھا روضہ رسول کے سامنے، لیکن میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے روضہ رسول سے جلدی جلدی باہر نکل گیا کہ میں اس لائق ہی نہیں کہ زیادہ دیر حضور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رک سکوں. میں 10 سے 11 دن روز مدینہ المنورہ میں رہا. میں باہر گنبد خضراء میں بیٹھ جاتا تھا لیکن سلام کرنے کے لیے مجھ سے حاضر نہ ہوا جاتا تھا. پھر جب الوداعی سلام کیا اس وقت بھی میری یہ کیفیت تھی. میں نے اپنے والد محترم کو کہا کہ وہ حجر اسود ہے. میرے والد نے کہا کہ میں حجر اسود کا بوسہ نہیں لے سکوں گا. میری والدہ نے بھی کہا کہ میرے اندر بھی ہمت نہیں ہے میں بوسہ نہ لے سکوں. میرے دل میں بات آئی کہ اگر میں امی اور ابو کو چھوڑ کر حجر اسود کا بوسہ لوں بھی تو وہ کس کام کا ہے. جب میرا باپ حجر اسود کا بوسہ نہ لے سکا، میری ماں حجر اسود کا بوسہ نہ لے سکی، میرے والد اور میری والدہ بیٹھی ہوئی تھی. میں نے ابا جان کا ماتھا چوما اور والدہ محترمہ کا ماتھا چوما. میں نے کہا اللہ یہی حجر اسود کا بوسہ، اس کو قبول کر لینا.
میں نہیں جا سکتا اپنے امی اور ابو کو چھوڑ کر، لیکن آپ لوگوں کے لیے میں یہ دعا کرتا ہوں آپ حجر اسود کو چومیں، کیونکہ آپ جب حجر اسود کو چومیں گے تو یہ تخیلات کی دنیا میں ڈوب کر جائیے۔ لوگ پوچھتے ہیں مولانا حجر اسود کو چومنے کی کوئی ایسی فضیلت بتائیں کہ ہم بار بار حجر اسود کو چومیں، تو میں یہ کہوں گا کہ تم حجر اسود کو اس لیے چوم لینا کیونکہ میرے نبی نے حجر اسود کو کئی بار چوما ہے، کیونکہ حجر اسود پر میرے نبی کے کئی بار ہونٹ مبارک لگے ہیں۔ یہ وہی حجر اسود ہے جس کو خلفائے راشدین چومتے رہے، یہ وہی حجر اسود ہے جس کو خانواد نبوت کے شہزادے چومتے رہے، یہ وہی حجر اسود ہے جس کو عشرہ مبشرہ چومتے رہے، یہ وہی حجر اسود ہے جس کو سیف اللہ نے بھی چوم لیا، یہ وہی حجر اسود ہے جس کو اللہ کے جید انبیاء کرام علیہم السلام چومتے رہے۔ ان پر میرے نبی کے ہاتھ لگے ہیں، تو میں آپ کے لیے دعا گو ہوں آپ ایک بار نہیں کئی بار حجر اسود کو چومنے والے بنے، آپ کی زندگی میں اتنی برکت ہو کہ آپ کئی بار حجر اسود کو چومنے والے بنے۔ تو مکہ کی اپنی عظمت ہے، جو ایک نماز پڑھتا ہے اللہ کی ذات عالی فرماتی ہے اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل گیا۔ اب یہ حرمت والا شہر ہے، مکہ اور مدینہ فضیلت کیوں ہے؟ مکے کی فضیلت انبیاء کرام کی وجہ سے ہے، اور اس سے بڑھ کر مکے کی فضیلت میں اس طرح اضافہ ہوا کہ اللہ نے آخری نبی کو مکۃ المکرمہ کے قرب میں پیدا فرما دیا۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے بیت اللہ کے قریب ایک علاقہ ایک گلی کے اندر پیدا فرمایا، اور بیت اللہ کی عظمت میں اور بھی بلندی فرما دی، بیت اللہ کے مقام میں اور بھی اضافہ فرما دیا۔ ایک تو بیت اللہ کی یہ وجہ ہے فضیلت کی۔ مدینہ المنورہ کی فضیلت کیا ہے ذرا سماعت فرمائیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مکے میں ایک نماز پڑھے گا اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، جو مدینہ المنورہ کی میری مسجد میں نماز پڑھے گا اس کو 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔ جو ایک نماز پڑھتا ہے اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملا۔ مدینے کو فضیلت کیوں ملی؟ ہم مدینہ المنورہ کو اس وقت جنت سے بھی افضل سمجھتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا یہ آپ کیا بات کہہ رہے ہیں کہ جنت سے بھی افضل؟ ہاں میرا عقیدہ یہ ہے جنت سے بھی افضل اس وقت ہم مدینہ المنورہ کو سمجھتے ہیں۔ جنت میں باغات ہیں اپنی جگہ پر، جنت میں درخت ہیں اپنی جگہ پر، فرشتے ہیں، حوریں ہیں، نعمتیں ہیں، ہر چیز اپنی جگہ پر، لیکن مدینہ میں وہ ہے جو جنت میں نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جنت میں ساری نعمتیں موجود ہیں لیکن رسول اللہ نہیں ہے۔ لیکن مدینہ المنورہ میں جنت والی ساری نعمتیں نہ بھی ہوں لیکن رسول اللہ موجود ہیں۔ تو مدینہ کی فضیلت کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ مدینہ میں اس وقت کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ ادھر میری ایک روایت سنانے لگا ہوں، ذرا محبت سے کہ سبحان اللہ۔ مدینہ کا پرانا نام ہے یثرب۔ یثرب آپ ایک نعت بھی سنتے تھے، یثرب کے والی، یہ نعت بڑی معروف بھی ہوئی تھی۔ تو مدینہ یثرب کا معنی ہے بیماریوں اور وباؤں کی جگہ۔ یثرب کا کیا نام تھا پرانا؟ مدینہ کا پرانا کیا نام تھا؟ یثرب۔ یثرب کے کیا معنی ہے؟ بیماریوں والی جگہ، وبا والی جگہ۔ وہاں پر وبائیں بڑی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ جاتے بیمار ہو گئے۔ جب ہجرت کی نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ، وہ جاتے بیمار ہو گئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتی ہیں میں نے بلال سے پوچھا بلال کیا حال ہے؟ فرمایا کہ جب سے مدینے آئے ہیں بیماری جان ہی نہیں چھوڑتی، ہم بیمار ہو گئے ہیں۔ تو مکے والے لوگوں کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہلاکت کی دعا کر رہے تھے کہ وہ ہلاک ہو جائیں جنہوں نے ہمیں مدینے سے نکالا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی یہی الفاظ استعمال کیے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں، مدینے والوں کے لیے دعا فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دعا فرمائی وہ وبا والی جگہ جو تھی، وہ بیماریوں والی جگہ جو تھی، جس کو کہتے تھے کہ یہ وبا والا شہر ہے، نبی کریم کی دعا کے بعد وبا والا شہر شفا والا شہر بن گیا۔ وہ یثرب کی بجائے کیا ہو گیا؟ مدینہ المنورہ بن گیا۔ مدینہ المنورہ کا مطلب ہے، مدینہ کا مطلب ہے شہر، اور منورہ کا مطلب ہے چمکنے والا، روشن شہر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، صحابہ کو بلانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری طرف دیکھیے گا،
آپ نے فرمایا اپنی زبان کو ایسے نکالو اور ایسے لگاؤ، یعنی تھوک لگاؤ، لگانے کے بعد مدینے کی زمین میں لگاؤ، محبت سے سنیے گا، ایسے کرو، مدینے کی زمین میں لگاؤ، مٹی ساتھ لگے گی، اس کو چاٹ لینا۔ جس نے یہ زمین کے ساتھ یہ عمل کیا، روایت میں آتا ہے جو بیمار تھا سب کو مدینے کی مٹی نے شفا عطا فرما دی ہے۔ اس لیے مفسرین کرام اور محدثین کرام اور عشاق رسول یہ کہتے ہیں، اگر مدینے میں آندھی چلے تو اپنے چہرے کے اوپر کپڑا نہ کرنا، اپنے چہرے پہ مدینے کی مٹی پڑتے رہنے دینا، تمہیں شفا مل جائے گی۔ یہ مدینے کی برکات ہیں، مدینے نے شفا دی ہے۔ ایسے تھوڑی لوگ کہتے ہیں کہ مدینے کی جو مٹی ہے وہ ہماری آنکھوں کا سرما بنتا ہے، ہمارے ماتھے کا جھومر بنتا ہے، ہمیں شفا دیتا ہے۔ ایک اور روایت سماعت فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مدینے میں رہتا ہے، مدینے میں جو شخص رہتا ہے اس کے اعمال کی صفائی اس طرح ہوتی ہے جس طرح بھٹی کے اندر سونے کو ڈال دیں، بھٹی میں سونے کو ڈالیں تو سونے کے اوپر سے جو میل کچیل ہوتی ہے وہ صاف ہو جاتی ہے۔ مدینے میں رہنے والے شخص سے گناہ اس طرح صاف ہوتے ہیں جس طرح بھٹی میں ڈالنے کے بعد سونے سے میل کچیل صاف ہو جاتی ہے، انسان کے گناہ بھی اسی طرح صاف ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا مدینے اور مکے میں، سماعت فرمائیے گا، میرے نبی نے فرمایا مدینے میں اور مکے میں اللہ کے فرشتے تلواریں لے کر شہر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کسی شیطان کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دیتے، کسی شیطان کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ یعنی یہ اعمال کی قبولیت مدینہ المنورہ کے اندر ہے، اعمال کی قبولیت مکہ المکرمہ کے اندر ہے۔ ایک اور روایت سماعت فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح مکہ حرمت والا شہر ہے اسی طرح مدینہ بھی حرمت والا شہر ہے۔ جس طرح مکے کے اندر قتل و قتال منع ہے اسی طرح مدینے کے اندر بھی قتل و قتال منع ہے۔ جس طرح مکے کے اندر درختوں کو کاٹنا منع ہے اسی طرح مدینہ المنورہ کے اندر بھی درختوں کو کاٹنا منع ہے۔ جس طرح حدود حرم کے اندر گناہ منع ہے اس طرح مدینہ المنورہ کی حدود کے اندر بھی گناہ جو ہے وہ منع ہے۔ جس طرح جانور کو ذبح کرنا مکے کی حدود کے اندر منع ہے اسی طرح مدینہ المنورہ کے اندر بھی جانوروں کو ذبح کرنا منع ہے۔ جس طرح کسی شخص کو قتل کرنا مکے کی حدود کے اندر منع ہے اسی طرح مدینے کی حدود کے اندر بھی منع ہے۔ یہ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کہا۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا میرے شہر کے اندر کوئی تلوار نہ اٹھائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امن لے کر آئے تھے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا کہ کوئی تلوار نہ اٹھائے، یعنی لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ اب یہ روایت سب سے مضبوطی کے ساتھ جس نے عمل کیا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے لوگ دروازے پر کھڑے ہیں، دروازے پر دربان حضرت امام حسن اور حسین ہیں۔ حضرت عثمان کے ساتھ تقاضا یہ تھا کہ آپ خلافت کو چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا میں قسم اٹھا چکا ہوں کہ اللہ کے نبی کے شہر کے اندر میں خود تو مر جاؤں گا لیکن تلوار نہیں اٹھاؤں گا، تلوار نہیں اٹھاؤں گا۔ لیکن آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کے جسم عالی شان سے نکلنے والے خون کے قطرے قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر گرے، لیکن آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر 100% عمل کر کے دکھایا اور اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر دیا لیکن نبی کے شہر کے اندر تلوار نہیں اٹھائی۔ میں کہتا ہوں نبی کے شہر کے اندر تلوار جس نے نہیں اٹھائی وہ کتنے عظیم تھے، اور جن ملعونوں نے میں نبی کے شہر کو گھوڑے باندھنے کی جگہ بنا دیا، کیا ان پر اللہ کی عذاب کے کوڑے نہیں برسیں گے؟ جو میرے نبی کے شہر کے اندر زنا کے اڈے چلائے یا شراب نوشی کرے اس کے لیے کیا عذاب کی وعید نہیں ہوگی؟ کئی لوگوں کو آپ نے حرم کے اندر بھی گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کئی لوگوں کو مدینہ المنورہ کی بے حرمتی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ لوگ ان بشارتوں سے محروم ہیں۔
میں آپ کو مدینہ المنورہ کی 2 باتیں سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ مدینہ المنورہ کا ادب کیا ہوتا ہے۔ میں روضہ رسول سے باہر نکلا، جہاں پر باہر کے گیٹ شروع ہوتے ہیں، میں وہاں پر میں جوتے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، میں نے لا کر ایسے رکھے، میرے ساتھ ایک عربی تھا جو اردو بھی جانتا تھا، میں نے وہ جب جوتے نیچے رکھے تو آواز پیدا ہوئی، یعنی جوتے رکھنے کی، چپل تھی ربڑ کی، تو آواز پیدا ہوئی، وہ پیچھے سے تھا، وہ جلدی سے آیا اور اس نے میرا بازو پکڑا۔ میرا بازو پکڑنے کے بعد اس نے مجھے کیا جملہ کہا، اس نے کہا مولانا یہ نبی کے شہر کا ادب نہیں ہے کہ جوتوں کی آواز بھی پیدا ہو جائے۔ نبی کے اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں جب روضہ رسول کے سامنے سے آپ سلام کہتے ہوئے گزریں تو اونچی آواز میں درود و سلام مت پڑھیں، اونچی آواز میں درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش نہ کریں، آہستہ آواز میں ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں، کیونکہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں سے۔ ادب کی زو سے روشن زندگی ہے، ادب گل ہے تو گلشن زندگی ہے۔ یہ یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا ادب یہ ہے کہ انتہائی محبت کے ساتھ، جھکی نظروں کے ساتھ، ہاتھ باندھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے سے درود و سلام پڑھتے ہوئے گزریں۔ پھر مدینہ کی کیا بات ہے، ایک بزرگوں کو میں نے واقعہ پڑھا، مجھے آج بھی جب میں پڑھتا ہوں تو میں محبت میں جھوم اٹھتا ہوں اور میری روح پرواز کرتے ہوئے مدینہ المنورہ کا طواف کرتی ہے، روضہ رسول کا طواف کرتی ہے۔ آپ اس سے مت فرمائیں، ایک بزرگ تھے، ان کے بارے میں نے پڑھا، کیا کمال ہے۔ عاشق کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، عاشق کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، عاشق کا اپنا ایک تخیل ہوتا ہے، عاشق رسول کی اپنی ایک پرواز ہوتی ہے۔ وہ بچوں کو جب حدیث پڑھاتے تھے تو ایسے اپنے وہ سامنے رکھے ہوئے ڈیسک کو کھولتے اور اندر سے ایک رومال نکالتے، رومال نکالنے کے بعد اس کو چومتے، آنکھوں سے لگاتے، چہرے سے لگاتے، سینے سے لگاتے، واپس رکھ دیتے اور دراز بند کر کے اللہ کے نبی کی حدیث پڑھانا شروع کر دیتے۔ طلباء نے کئی بار یہ معاملہ دیکھا، کتنے دن یہ عمل دیکھتے رہے، تو ایک دن ایک شاگرد نے پوچھ لیا، حضرت ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ رومال نکالتے ہیں، اس کو ہونٹوں سے لگاتے ہیں، اس کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، اس کو سینے سے لگاتے ہیں، واپس رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد نبی کی حدیث پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ آپ نے بھلا کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، جملہ پسند آئے تو سبحان اللہ کہیے گا، آپ نے فرمایا کہ یہ میرے حبیب کے شہر سے آیا ہے۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ میرے حبیب کے شہر سے آیا ہے، میرے پیارے کے شہر سے آیا ہے، میرے نبی کے شہر سے آیا ہے۔ تو طلباء نے کہا حضرت یہ تو یہیں سے بن کر جاتے ہیں، یہ تو یہیں سے بن کر مدینے جاتے ہیں۔ آپ نے اگلا جو جملہ کہا، آپ اس پر پہلے سے زیادہ اونچی سبحان اللہ کہیں گے، آپ نے کہا چہ جائے کہ یہ پاکستان سے بن کر گیا ہے لیکن اس کو میرے نبی کے گنبد خضرا کے شہر کی ہوا لگ گئی ہے، اور جب میرے نبی کے گھر کے، میرے نبی کے روزے کی ہوا لگ گئی ہے تو اب یہ میری آنکھوں کے لیے شفا بن گیا ہے۔ میں ہونٹوں سے لگاتا ہوں تو ٹھنڈک سینے تک اترتی ہے، میں سینے سے لگاتا ہوں تو کلیجے تک ٹھنڈ اترتی ہے۔ یہ ہے تخیل کی دنیا، عاشق کی دنیا۔ عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، عقل والوں سے کہاں رقص سے جنوں ہوتا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل یہ کہہ رہی ہے یہ تو عام کپڑا ہے، عقل یہ کہہ رہی ہے یہ پاکستان سے بن کر گیا ہے، لیکن عشق والا کہہ رہا ہے یہ پہلے عام کپڑا تھا لیکن نبی کے شہر سے ہو کے آیا تو خاص بن گیا۔ پہلے یہ کپڑا یہ شفا نہیں دیتا تھا لیکن حضور کے شہر سے ہو کے آیا ہے تو یہ شفا دیتا ہے۔ اب نبی کریم، کھجوریں اور بھی بڑی ہیں، آپ کو یہاں سے بھی مل جائیں گی، مارکیٹ سے آپ لے آئیں، لیکن ایک تبرک جو عمرہ کرنے والا آتا ہے وہ جو کھجور لے کر آتا ہے اس کا سرور ہی اپنا ہوتا ہے، اس کا لطف ہی اپنا ہوتا ہے۔ وہ جب حلق سے نیچے اترتی ہے ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے وہ روحانی اور جسمانی بیماریوں کو دور کر رہی ہوتی ہے۔ پانی اور بھی بہت سارے ہیں، بڑے بڑے منرل واٹر آپ نے استعمال کیے مہنگے سے مہنگے، لیکن وہ جو ایک گھونٹ آب زمزم کا آ رہا ہے اس کی اپنی ہی بات ہے۔ شہر
اور بھی بڑے ہیں، لیکن مکہ تیرے جیسا شہر کوئی نہ دیکھا، سبز رنگ کی عمارتیں اور بھی بڑی ہیں، لیکن گنبد خضرا تیرے جیسے سبز رنگ کے اندر کشش ہم نے نہ دیکھی ہے، عمارتیں اور بھی بڑی ہیں، کالا رنگ اور بھی بڑی جگہ پر دیکھا ہے، غلاف اور بھی بڑے ہیں، غلاف بڑے قیمتی دیکھے ہیں، لیکن مکہ تیرے جیسا کالے رنگ والا غلاف اور کہیں نہیں دیکھا ہے۔ بڑی بڑی بلند عمارتیں ہیں، کئی 100 منازل عمارتیں ہیں، لیکن اے بیت اللہ تجھ جیسی یہ عمارت ہم نے کہیں نہ دیکھی ہے، جو سادہ اینٹوں سے بنی ہے، جو سادہ سنگ مرمر سے بنی ہے، اس کے گرد چکر لگانے والا تھکتا نہیں ہے، عام چلنے والا شخص تھک جاتا ہے، لیکن صفا مرہ پہ چکر لگانے والا شخص تھکاوٹ کے باوجود چلتا رہتا ہے، ہمت کے ساتھ چلتا رہتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے پہلے میں چلتا تھا کاروبار کے لیے، پہلے میں چلتا تھا بچوں کے رزق کے لیے، پہلے میں چلتا تھا اپنی زندگی کو لگژری بنانے کے لیے، لیکن اب یہاں پہ چل رہا ہوں اللہ کو منانے کے لیے، اب یہاں پہ چل رہا ہوں اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے۔ ہائے قربان جاؤں ایسی رونقوں کو کہ وہ رونقیں پھر سے آباد ہوں۔ یا اللہ ہم سے موذی بیماریوں کو دور کرے، متعدی بیماریوں کو دور کرے، ہم پھر سے کھچا کھچ بیت اللہ کو بھرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بیت اللہ کا طواف دیکھنا چاہتے ہیں، گراؤنڈ فلور پر بھی اور چھت پر بھی اور فرسٹ فلور پر بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں، حاجیوں کا رش ہو، پاکستان سے بھی دیوانہ وار لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کے ساتھ لاہور کے ایئرپورٹ پر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہوں، اسلام آباد کی سرزمین لبیک اللہم لبیک کی سربلند فضا جو صدائیں ہیں اس کے ساتھ معطر اور منور ہو رہی ہو، کوئی ترکی سے آ رہا ہے لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا، کوئی جاپان سے آ رہا ہے لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا، کوئی چائنا سے آ رہا ہے لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا، کوئی افریقہ کے جنگلات سے آ رہا ہے، کوئی راجستھان کے ریگستان سے آ رہا ہے، کوئی پاکستان سے آ رہا ہے، کوئی ہندوستان سے آ رہا ہے، کوئی بنگلہ دیش سے آ رہا ہے، کوئی افریقہ سے آ رہا ہے، کوئی امریکہ سے آ رہا ہے، کوئی آسٹریلیا سے آ رہا ہے، اپنی زبانوں کو چھوڑ دیا، کوئی انگلش بولنے والا، جاپنیز بولنے والا، چائنیز بولنے والا، ہندی بولنے والا، پنجابی بولنے والا، سندھی بولنے والا، پشتو بولنے والا، اردو بولنے والا، انگریزی بولنے والا، سب نے اپنی زبانوں کو چھوڑ کر محمد الرسول اللہ کی زبان کو پکڑ لیا ہے، اللہ کی زبان کو پکڑ لیا ہے، سب نے اپنے گھر کی باتوں کو چھوڑ دیا، بچوں کے تذکروں کو چھوڑ دیا، کاروبار کے تذکروں کو چھوڑ دیا، سب نے کیا کہہ دیا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ ہم حاضر ہو گئے گناہوں کے ساتھ، اے اللہ ہم حاضر ہو گئے زناکار ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہو گئے شراب نوش ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہو گئے سود خور ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہو گئے ظالم ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہو گئے ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن اللہ تیرے دربار میں یہ امید لے کر آئے ہیں اللہ آپ سب کو معاف کریں گے۔ اللہ کی ذات نے کہا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیں کہ جب یہ حج کر کے واپس جائیں گے یہ اسی طرح پیدا ہوں گے، یہ اسی طرح ہوں گے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے بغیر گناہوں کے پیدا ہوئے ہیں، میں نے ان کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں مکہ بھی فضیلت والا ہے، مدینہ بھی فضیلت والا ہے۔ مکے کی فضیلت پہلے بہت زیادہ تھی، لیکن جب رسول کائنات تشریف لے آئے مکے کی عظمت میں اور بھی بلندی ہو گئی۔ یثرب جو تھا وہ ایک گاؤں تھا، وبا والا شہر تھا، لیکن جب رسول آئے تو وبا شفا میں بدل گئی ہے، ظلمت رحمت میں بدل گئی ہے، لڑائیاں جھگڑے کرنے والے آپس میں باہمی ماخات مدینہ کرنے والے بن گئے ہیں۔ جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیت عقبہ اولیٰ میں 6 بندے جو حج کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ آئے تھے وہ حضور کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا۔ جب انہوں نے حضور کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا، مکے والوں آپ پر بھی قربان جائیں، لیکن مدینے والوں آپ پر تو ہمارا سب کچھ قربان ہے، مدینے والوں آپ پر تو ہمارا سب کچھ قربان ہے۔ آپ نے میرے نبی کو پناہ دی ہے، آپ نے میرے نبی کو گھر دیا ہے، آپ نے میرے نبی کو اپنے پاس بلایا ہے، آپ نے میرے نبی پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، آپ نے میرے نبی پر اپنے مال کے نذرانے پیش کیے ہیں، آپ میرے نبی کے لیے دیوانہ وار لڑے ہیں۔ پہلے سال 6 بندوں نے اسلام قبول کیا۔ بیت عقبہ ثانیہ میں ایک روایت میں 70 لوگ ہیں، ایک میں 72 لوگ ہیں، ایک میں 73 لوگ ہیں، ایک میں 75 لوگ ہیں۔ 75
70 لوگوں کو حضور کونین بیعت عقبہ میں لے گئے. بیعت عقبہ میں دوسری بیعت کی ہے. بیعت عقبہ کرنے کے بعد حضرت عباس کو پتہ چلتا ہے آپ کے چچا ہیں کہ یہ حضور کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں. انہوں نے فرمایا پتہ ہے تم کیا بات کر رہے ہو؟ حضور کو ساتھ لے کے جانے کا مطلب یہ ہے مکے والوں کے خلاف جنگ لڑنا, قریش کے خلاف جنگ لڑنا, کیونکہ یہ سارے رسول کائنات کے خلاف ہیں. جب تم ان کو پناہ دو گے یہ تمہارے اوپر چڑھائی بھی کریں گے, تمہارے ساتھ لڑائیاں بھی کریں گے, تمہارے ساتھ جنگ و جدل بھی کریں گے, تمہارے خلاف لڑیں گے بھی, اپنے مال کو بھی آزمائیں گے, اپنی اولادوں کو بھی لے کے آئیں گے. ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسلام لانے والوں نے, ایمان لانے والوں میں ایک صحابی کھڑے ہوئے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں کہ حضور کو لے کے جانا مکے والوں کو اپنے خلاف کرنا ہے, لیکن رسول تک وہ اس وقت پہنچیں گے جب ہماری لاشوں کے اوپر قدم رکھ کے آئیں گے. حضرت عباس نے فرمایا ہاں اب بالکل ٹھیک تم کہہ رہے ہو, اب رسول کائنات کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ. جب رسول کائنات مدینے میں داخل ہوئے, ایک یہودی, یہ مدینے والے روزانہ وہ پہاڑی پر آتے تھے اور آ کر یہ متلاشی نظروں کے ساتھ دیکھتے تھے کہ حضور آئے ہیں کہ نہیں آئے, حضور آئے ہیں کہ نہیں آئے. وہ مایوسی کے عالم میں روز دیکھ کر واپس چلے جاتے تھے. ایک دن یہ دیکھ کر واپس جا رہے تھے, ایک یہودی نے جانے والوں کو آوازیں دی, او جانے والوں کدھر جا رہے ہو؟ تمہارے دلوں کا چین و قرار آ گیا ہے, تمہارے دلوں کا سکون آ گیا ہے, جس کے لیے تم منتظر تھے. آؤ دیکھو تو صحیح, وہ اونٹنی پر سوار, وہ زلفیں لہراتے ہوئے تمہارے محبوب آ گئے ہیں, وہ جانے جہاں آ گئے ہیں, وہ جانے جہاں آ گئے ہیں, وہ تمہاری آنکھوں کا چین, وہ تمہارے دل کا قرار آ گئے ہیں. وہ لوگ واپس پلٹے اور آ کر جب دیکھا تو رسول کائنات کا انتظار کرنے لگے. چھوٹی معصوم بچیاں نابالغ وہ دف ہاتھوں میں لے کر رسول کائنات کے استقبال کے لیے آ گئیں اور طلع البدر علینا کہتے ہوئے حضور کونین کا استقبال کیا. حضور جب ان بچیوں کے پاس سے گزرے, آپ نے دست شفقت ان بچیوں کے سر پہ رکھا, اب مسکراتے ہوئے ان کے قریب سے گزرے. گھر کی خواتین چھتوں پر میرے نبی کے استقبال کے لیے آ گئیں, وہ حضور کا دیدار کر رہی تھیں. لوگ حضور کا دیدار کر رہے, حضور اپنی اونٹنی پر سوار ہیں. جس قبیلے کے سامنے سے گزرتے وہ قبیلے والا میرے نبی کی اونٹنی کو نکیل کو پکڑ لیتا, کہا حضور یہ شرف مجھے بخشیے, میرے گھر میں آ جائیے, میرے قبیلے کو عزت دیجیے. حضور فرماتے ہیں چھوڑ دو, اس اونٹنی کو حکم ہے, اس نے جہاں پہ رکنا ہوگا یہ رک جائے گی. وہ نکیل کو چھوڑ دیتا. دوسرے قبیلے والے کے پاس سے جب میرے نبی سوار ہو کر گزرتے, وہ میرے نبی کے اونٹنی کی نکیل کو پکڑ لیتا. حضور فرماتے اس کو چھوڑ دو, اس کو حکم ہے, اس نے جہاں پہ رکنا ہوگا یہ رک جائے گی. اونٹنی چلتے چلتے مدینے شہر سے باہر نکل گئی. وہ صحابہ بھی پیچھے پیچھے ہیں, بچے بھی پیچھے پیچھے ہیں, جوان بھی پیچھے پیچھے ہیں, مہاجرین بھی ہیں, انصار بھی ہیں. اتنے میں کیا دیکھتے ہیں, وہ گاؤں میں چلی گئی, گاؤں سے ہوتی ہوئی دوبارہ شہر میں آتی ہے. قباء کے سامنے سے جا کر وہ اونٹنی وہاں پر بیٹھ جاتی ہے. سامنے ایک جھونپڑی ہے, جھونپڑی میں سے ایک نوجوان نکلتا ہے جس کو تاریخ نے ابو ایوب انصاری کہا ہے. ابو ایوب انصاری بھاگتے ہوئے رسول کائنات کی اونٹنی کے پاس آتے ہیں. اونٹنی کے پاس آ کر حضور کا بسترا اپنے سر پہ اٹھاتے ہیں, وہ بوریا اپنے سر پہ اٹھاتے ہیں, حضور کا سامان اٹھاتے ہیں. ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ دنیا جہاں کی دولت کو سمیٹ کر ایسے بھاگتے ہوئے دیوانہ وار عاشقوں جیسی چال چلتے ہوئے, مستانی چال چلتے ہوئے حضور سے آگے آگے اپنی جھونپڑی میں لے گئے. اپنی جھونپڑی میں لے جانے کے بعد حضور کے لیے کھانا لایا گیا. حضور نے کھانا جس برتن میں رکھا, آپ نے ابو ایوب انصاری نے اپنی بیوی کو کہا کھانا برتن بھر کے دینا. کہا برتن بھر کے کیوں دوں؟ کہا تاکہ اس لیے حضور کھانا کھائیں, برکتوں والی انگلیاں لگے, حضور پیٹ بھر کے کھا لیں. جو بچے گا جہاں پر حضور کی انگلیاں لگی ہوں گی, میں اور تم مل کر وہ برکتوں والا کھانا کھایا کریں گے. حضور کونین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں کے انداز بھی نرالے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قباء کے مقام پر پھر مسجد کو تعمیر کروایا, وہ پھر مسجد نبوی کو تعمیر کروایا. پھر آپ نے مدینے والوں کی شان میں اضافہ کیا. پھر مدینے میں بیعت عقبہ ثانیہ جو ہوا اس کو پھر بھرپور طریقے سے صحابہ نے نبھا کر بھی دکھایا,
کر کے بھی دکھایا، پھر بدر کو لڑا، احد کو لڑا، خندق کو لڑا، تبوک ہے، یرموک ہے، حنین ہے، پھر صحابہ جان نثاران تھے اور نبی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی زندگی کے معمولات ہم تک پہنچائے، ہم صحابہ کے شکر گزار ہیں، انہوں نے ہم تک یہ باتیں پہنچائی۔ اللہ سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب فقہی مسائل جو 5 منٹ میں ہماری ترتیب ہے بیان کرنے کے لیے، میں